بنایا ہم نے کعبہ کو قبلہ التی کنت علیہا، یہ وہی تو ہے جس پہ پہلے بھی آپ بطور قبلہ کے اللہ کی عبادت کر چکے ہیں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ تحویل قبلہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے جب نمازیں فرض ہوئی تھیں معراج والی رات کے بعد۔ تو مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت فرما کے آئے تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہے، اور پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اب پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو تحویل قبلہ مطلب ہے کہ 2 مرتبہ ہوا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے بیت اللہ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما جعلنا، نہیں بنایا ہم نے کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ التی کنت علیہا، جس پر آپ پہلے سے برقرار تھے، پہلے جو آپ کا قدیم قبلہ تھا، الا لنعلم، مگر اس وجہ سے کہ ہم امتحان لیں کہ کون اتباع کرتا اللہ کے رسول کی، ممن ينقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ تو منافق جو تھے وہ پہلے یہی بہانے بنا رہے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ ملے جس کی وجہ سے ہم اعلان اسلام کے خلاف سازشی کریں، اب چھپ چھپ کر کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ تحویل قبلے کا جو معاملہ ہے نا، لَكَبِيرَةً، بہت بھاری حکم ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں جن کو اللہ نے ہدایت پہ استقامت عطا فرمائی ہے، ایمان پہ استقامت عطا فرمائی ہے، دین پہ استقامت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے، اور جن کو دین پر استقامت نہیں ان کے لیے بہت بھاری حکم ہے۔ تحویل قبلہ تو آ گیا ہے، اور کھرے کھوٹے الگ ہو گئے ہیں۔ جو کھڑے تھے وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے تھے، جو کھوٹے تھے وہ یہودیوں کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پہ آ گیا ہے، کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ جو مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور ان نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اور اسی حال میں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے تو تبدیلی لائی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا بیت اللہ آپ کا قبلہ ہے، تو ہم نے ادھر رخ کر لیا ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ یا ایمان نماز کے معنی میں ہے، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے سوال کیا انہی کو خطاب کر دیا ہے، کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی تھے، مومن بھائی تھے۔ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں۔ جن جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں 16 مہینے 17 مہینے یا اس سے کم، تو اللہ کہتے ہیں ان ساری نمازوں کو اللہ نے اپنے دربار میں قبول کر لیا ہے، کسی کی کوئی نماز ضائع، چونکہ اس وقت اللہ کا حکم وہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے، اور اب اللہ کا حکم یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ اب سن لو، اب اس نئے حکم آنے کے بعد اب کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو پھر اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے، چونکہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ نماز کے جو فرائض ہیں ان میں ایک فرض یہ بھی ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، اگر یہ رہ گیا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تحویل قبلہ جو ہے مدینہ منورہ میں چونکہ یہودی رہتے تھے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے مدینہ منورہ میں تشریف لائے
ظاہر ہے کہ یہودیوں کو مانوس کرنا تھا اپنے ساتھ تاکہ وہ ایمان اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہمارے ساتھ آ کر مل جائیں۔ تو اللہ نے قبلہ آپ کا بدل دیا ہے، وہ قبلہ بنا دیا جو یہودیوں کا تھا، تاکہ وہ اسلام کے قریب ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ آخر زمان پیغمبر ہے، ہمارے قبلے کا مخالف نہیں ہے، یہ تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس کا ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یہ ہمارا اپنا ہی تو ہے۔ ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ نے کچھ مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، کچھ یہودی مسلمان بھی ہوئے ہیں، لیکن اب جنہوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے ہیں، مزید یہودیوں کے اسلام لانے کی کوئی توقع اور کوئی امید نہیں تھی۔ تب اللہ نے پھر سے بیت المقدس سے آپ کے چہرے کو ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی ہے نا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ۔ اچھا میرے پیغمبر، اب بھی آپ ان کے ساتھ امید لا کر بیٹھے ہیں؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان لائیں گے؟ وہ آپ کی بات تو سن لیتے ہیں لیکن اس میں تحریف کرنے کے لیے باتیں سنتے ہیں، ایمان لانے کے لیے نہیں۔ اور پیچھے بھی آپ سن کے آ رہے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہودی اور عیسائی میری ملت کے اندر آ جائیں، میرے مذہب کے اندر آ جائیں، اسلام کے اندر آ جائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہودی ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عیسائی ہو جائیں، وہ آپ کو اپنے مذہب میں لے جانا چاہتے ہیں۔ لہذا اب بقایا جو یہودی ہیں یہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو حکمت تھی بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی وہ پوری ہو گئی ہے، لہذا اب اپنے پرانے قبلے بیت اللہ کی طرف رخ کریے۔ پھر سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم فرما دیا۔ ساتھ ہی فرما ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والے ہیں، بڑے قدردان ہیں، مہربان ہیں۔ یہ اللہ کی شفقت تھی بیت المقدس کی طرح حکم کرنے کی، اور یہ بھی اللہ کی شفقت و مہربانی ہے کہ پھر سے اللہ نے بیت اللہ آپ کا قبلہ بنا دیا ہے۔ اب پہلی بات آپ سن چکے ہیں کہ سیقول الصفحاء کے اندر اللہ نے پہلے آپ کو بتلا دیا تھا کہ تحویل قبلہ ہوگا۔ میں نے ایک درس میں مفصل اس بات پہ بحث کی ہے کہ تحویل قبلہ ہوگا، آپ کو دوبارہ بیت اللہ قبلہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے بتلا دیا، اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ تحویل قبلہ کے موقع پہ یہ بیوقوف لوگ جو ہیں یہ باتیں بھی کریں گے، لہذا پریشان نہیں ہونا ہے، ان کی باتوں کی طرف اپنے کان کو نہیں دھرنا ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، بس آپ نے اللہ کا حکم مان کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا ہے، پھر میں جانوں میرا کام جانا ہے۔ سیقول الصفحاء من الناس ما واللہم، بے وقوفوں نے تو باتیں کرنی ہیں۔ اب ایک بات کی جب امید لگ جائے، اس کی خبر بھی معلوم ہو جائے اور اس کے آنے کے انتظار ہو تو پھر انسان کو چاہیے تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے۔ کسی مہمان نے آنا ہو اور اس کا ٹائم بھی ہو گیا آنے کا، تو پھر انسان کو شدت کا انتظار ہوتا ہے، آ بھی جائیں، انتظار کر رہا ہے، اس کا پورا جی چاہتا ہے کہ اب یہ آ جائیں، کیونکہ کھانا تیار پڑا ہے وہ خراب ہو جائے گا یا ٹھنڈا ہو جائے گا، یا مزید کو اور کام بھی ہو سکتے، کسی کام کے لیے جانا ہے کہ مہمان آئیں تاکہ اس کام سے فارغ ہوں اور میں کسی اور کام میں لگوں، تو شدت کا انتظار ہوتا ہے بندے کو، جس کام کے آنے کی یا ہونے کی انسان کو امید ہوتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تو لگ گئی ہے کہ بیت اللہ نے قبلہ بننا ہے، لیکن آپ کو شدت کا انتظار ہونے لگا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں معاملہ یہ بن گیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھائیں اور یوں کر کے دیکھیں جبریل کو کہ کب آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے، نرى تقلب،
ہم خوب دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کو. آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھا رہے ہیں. ہم پکی بات ہے اس کو اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں ڈاڑھا دیکھ رہے ہیں. یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہے اپنی زبان میں. قد نرا تقلبا، ہم ڈاڑھا دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب جبریل آتا ہے اور تحویل قبلے کا حکم لے کر آتا ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حکم کرنے کا اللہ کا حکم لے کر آتا ہے. آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. میرے پیغمبر چلو بڑی آپ نے انتظار کر لی ہے، کوئی نہیں بات، تھوڑی اور انتظار کر لیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم پھیر ہی دیں گے آپ کے چہرے کو اس قبلہ کی طرف ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا بیت اللہ. اللہ کہتے ہیں بس وہ حکم قریب ہی ہے، ان قریب آنے والا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ان قریب ہم پھیر ہی دیں گے آپ کے چہرے انور کو قبلۃً، اس قبلہ کی طرف ترضاہا جو آپ کو پسند تھا. آپ کو پسند اس لیے تھا کہ یہ بیت اللہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا، یہ بیت اللہ حضرت اسماعیل کا قبلہ تھا. اور آپ جو ہے سیاست بھی اور باغ ڈور بھی اور شریعت بھی بنی اسماعیل کے ہاتھ آ گئی ہے، بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو بنی اسماعیل کا چونکہ قبلہ بیت اللہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بار بار انتظار تھی کہ میرا جو اپنا قبلہ ہے نا آباء و اجداد کا، مجھے وہی قبلہ ہونا چاہیے، میرا وہی قبلہ ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا قبلہ وہی تھا، حضرت اسماعیل کا قبلہ وہی تھا، آپ کے قبیلے کا قبلہ وہی تھا اور بنی اسماعیل کا قبلہ وہی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہی تھے، چونکہ آپ پہلے بھی اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ کے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھی اللہ نے فرمایا بس وہی کام ہو گیا ہے. اب آ گیا حکم فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، میرے پیغمبر اب پھیری اپنے چہرے انور کو مسجد حرام کی طرف. یہاں بیت اللہ کا نام لینے کے بجائے مسجد حرام کا نام آ گیا ہے. تو بیت اللہ مسجد حرام کے اندر ہی ہے. بیت اللہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے اور مسجد حرام بڑی ساری جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، کئی لاکھ آدمی جس کے اندر آ جاتے ہیں. تو بیت اللہ کے اندر ہو سکتا ہے 200-300 لوگ آئیں جو اس کا کمرہ ہے اس کے اندر. تو مسجد حرام کا نام لیا اور اسی کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ مکہ کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے، فرض ہے. عین کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو ان کی نماز ہوگی، جہت کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اور جو مکہ سے باہر ہیں، مدینہ میں ہیں، مصر میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، ہاں جی ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں جو دور دراز لوگ ہیں ان کو سمت کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے. سمت یہ کہ مغرب کی طرف ہے، ہم نے مغرب کی طرف، یہاں پاکستانیوں کا ہندوستانیوں کا مغرب کی طرف ہے بیت اللہ، تو ہم نے مغرب کی طرف منہ کر لیا، یہ جہت کعبہ ہے تو پھر بھی ہماری نماز ہو جائے گی. تب اللہ نے مسجد حرام کا نام لیا ہے، بیت اللہ کا نام نہیں لیا ہے. مسجد حرام بہت وسیع جگہ ہے. سمت جہت کی طرف چہرہ کر لیں گے نا تو ہماری نماز ہو جائے گی، چونکہ اب ہم بہت دور ہیں اور ہمیں یہ یقین بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ عین کعبہ کی طرف ہمارا رخ ہے. تو اللہ نے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، میرے پیغمبر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور یہ صرف مدینے کی بات نہیں ہے، اب آپ دنیا کی کسی خطے میں ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، جس جگہ کے اندر ہیں، سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے اور جب بھی آپ کو رخ کرنا پڑے نماز کے اندر تو آپ نے رخ بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے. چاہے آپ مکہ میں موجود ہیں تب، جو مدینہ میں موجود ہیں تب، یا کسی اور جگہ میں جنگی محاذ پہ گئے ہیں تب. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی ہو تم تو اپنے چہروں کو پھیرو شطرہ، مسجد حرام کی طرف. تو مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ وہی بیت اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق آپ کا قبلہ بنا دیا ہے. اور دوسرا یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ جو آپ کے سچے عاشق تھے
جو آپ کے سچے محب تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جو سچے عاشق نہیں تھے اندر اندر سے آپ کے دشمن تھے اور باہر باہر سے عاشق بنے پھرتے تھے، وہ یہودیوں کے ساتھ جا کھڑے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔